سیر اعلام النبلاء کے اندر حضرت امام جعفر صادق اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں، یا بنیا، اے میرے لاڈلے بیٹے. میں ترجمہ پڑھتا ہوں. جس نے اپنے نصیب کے ملنے والی چیز پر قناعت کی وہ غنی رہا. جس نے اپنی آنکھوں کو دوسرے کے ہاتھوں موجود چیزوں پر جمائے رکھا وہ فقیر ہی مرا. جو اپنی قسمت پر راضی نہ ہوا اس نے اللہ کی تقسیم پر تہمت لگائی. جس نے دوسروں کی لغزشوں کو حقیر جانا اور اپنی کوتاہی کو بڑا جانے گا. جو دوسرے کے عیب اچھالے گا اس کے اپنے عیوب بھی ظاہر ہوں گے. جو بغاوت کی تلوار تانے گا وہ خود اسی سے قتل کیا جائے گا. جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودے گا اللہ اسے اسی میں گرائے گا. جو بے وقوفوں کے ساتھ گیدرنگ محفل صحبت رکھے گا اسے ذلت ہی ملے گی. جو علماء کے ساتھ ہم نشیں ہوگا اسے وقار ملے گا. جو برائی کے مقامات پر جائے گا اسے تہمت ملے گی. یا بنیا، اے میرے بیٹے، لوگوں کو حقیر نہ سمجھو کہ تمہیں بھی حقارت سے دیکھا جائے. حق بات کہو، خواہ تمہارے حق میں ہو یا تمہارے خلاف. اپنے قریبی رشتہ داروں سے مشاورت کرو. قرآن مجید کی ہمہ وقت تلاوت کرتے رہو. اسلام کی تبلیغ کرتے رہو. بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو. جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. جو تم سے قطع کلامی کرے تم بات کرنے میں پہل کر لو. جو تم سے سوال کرے اسے عطا کرو. خبردار، چغلی سے بچنا کیونکہ یہ دلوں میں بغض پیدا کرتی ہے. خبردار، لوگوں کے عیب جوئی سے بچنا کیونکہ لوگوں کے عیب جوئی کرنے والا خود بھی نشانہ بن جاتا ہے. جب تم سخاوت کے طالب بنو تو تم پر لازم ہے کہ اس کی جڑ تک پہنچو کیونکہ سخاوت کی جڑیں ہیں. جڑوں سے تنے، تنوں سے شاخیں نکلتی ہیں اور شاخوں پر پھل ہوتے ہیں. پس کوئی بھی پھل اپنی شاخوں کے بغیر اچھا نہیں ہو سکتا اور شاخیں اپنے تنے کے بغیر اور تنا اپنی اچھی جڑ کے بغیر توانا نہیں ہو سکتا. اے میرے بیٹے، نیک لوگوں کی زیارت کیا کرو، برے لوگوں سے ملاقات نہ رکھو کیونکہ یہ ایک ایسی چٹان ہے جس سے پانی نہیں نکلتا. یہ ایسا درخت ہے جس کے پتے کبھی سرسبز نہیں ہوتے اور یہ ایسی زمین ہے جس پر کبھی گھاس نہیں آتی. حقا حقا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.